بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ مطالعہ پاکستان کی پچھلی کلاس میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد کی اور وہ ذرائع جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 141 پہ دیا ہوا ہے موضوع۔ پاکستان جب 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر جو ہے اس پر برطانوی کنٹرول تھا، برطانوی راج تھا۔ بر صغیر جو ہے وہ ایک برٹش کالونی تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کو برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی جو ہے وہ ورثے میں ملی، ایک ایسی خارجہ پالیسی جو پیورلی برطانوی راج جو ہے اس میں طے پائی تھی اور برطانیہ نے اس کو تشکیل دیا تھا۔ تو آزادی کے بعد اور قیام پاکستان کے بعد اس امر کی ضرورت تھی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنی خارجہ پالیسی خود ترتیب دے، جو کہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کے قیام کے جو مقاصد ہیں ان کی بھرپور عکاسی کرے، اور پاکستان کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو نئے سرے سے ترتیب دیا، اس کی تشکیل نو کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو اہم مقاصد ہیں ان کا اگر تذکرہ کیا جائے تو سب سے پہلے اس میں شامل ہے قومی سلامتی۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مسائل کے بعد اور بہت ہی ایک جدوجہد کے بعد اور مسلمانوں نے بر صغیر کی ایک بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ تو پاکستان کی سالمیت کو ہمیشہ سے ہی اس حوالے سے خطرہ لاحق رہا کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا، بر صغیر کی تقسیم نہیں چاہتا تھا، انہوں نے پاکستان کے وجود کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قومی سلامتی جو ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی مقصد رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے سب سے جو اہم مقصد ہے وہ قومی سلامتی کا تحفظ اس کو ملحوظ رکھا۔ پاکستان دنیا جغرافیائی حدود جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کا ایک بنیاد بنایا، اور بیرون ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیشہ قومی سلامتی کو اہمیت دی ہے۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی جو ہے وہ ایک بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ جس طرح پاکستان ان کی سالمیت، ان کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتا ہے، اسی طرح باقی ممالک جو ہیں دنیا کے وہ بھی پاکستان کی سالمیت، اس کی قومی سلامتی اور اس کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں۔ پھر معاشی ترقی ہے۔ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور معاشی طور پر جو ہے اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، جن کے ساتھ تجارت کر کے تو معاشی مدد حاصل کر سکتا ہے پاکستان۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ اہم تبدیلیاں بھی کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری جو ہے اس کو اپنایا گیا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ خارجہ پالیسی میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ تو پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور جو اہم بنیادی مقصد ہے وہ نظریاتی تحفظ ہے۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظریاتی مملکت ہے جو نظریہ اسلام کے اوپر قائم ہے، نظریہ پاکستان اس کی بنیاد ہے۔ تو اس نظریے کی حفاظت جو ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اور بنیادی مقصد جو ہے اس کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان کو اسی صورت میں استحکام نصیب ہو سکتا ہے جب وہ نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کا تحفظ کرے۔ اور
اس نظریے کا تحفظ جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان دیگر مسلم ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرے۔ تو پاکستان نے ہمیشہ اسلامی دنیا کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ ہمیشہ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں، کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ پاکستان کے اب ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع، یعنی وہ ذرائع جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں، یا وہ با اثر لوگ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انتظامی تکون۔ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے ہیں، جن میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے سربراہ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی جب تشکیل دی جاتی ہے تو اس ضمن میں یہ انتظامی تکون جو ہے یہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ انتظامی تکون جو ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور کر سکتی ہے یا نامنظور بھی کر سکتی ہے۔ پہلے سے موجود جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بااختیار لوگ جو ہیں یہ پالیسی کو بالکل مختلف سمت میں بھی چلا سکتے ہیں، یعنی جو سابقہ پالیسی ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی جو ہے اس سے بالکل ہٹنا تھوڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو انتظامی تکون ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے، یا عام طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سابقہ خارجہ پالیسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی پالیسی تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی تعلقات میں جو بیرون ممالک کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں، جو دعوے ہوتے ہیں، ان سے بھی منحرف نہیں ہوا جا سکتا۔ تو ان دعووں کو، ان وعدوں کو، ان تعلقات کو، بین الاقوامی برادری کے ساتھ ان تعلقات کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے یا تشکیل دیتے ہوئے۔ پھر ہے وزارت خارجہ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے یہ خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ جو ہے یہ عام طور پر پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پایہ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی جو ہے وہ بناتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے جو منصوبے اور پروگرام ہیں وہ بناتے ہیں، اور خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، یعنی وہ انتظامی تکون جن کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں صدر پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے سربراہ۔ تو وزارت خارجہ جو ہے اس میں چونکہ پالیسی کے ماہرین ہوتے ہیں یا پھر اعلیٰ پایہ کے بیوروکریٹس، تو یہ مطابق جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے یہ انتظامی تکون کا ایک نعم البدل بنتی جا رہی ہے، یعنی اس کا متبادل بنتی جا رہی ہے۔ پھر خفیہ ادارے ہیں، یہ بھی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے جو ہیں یہ دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی کے جو مقاصد ہیں، دیگر ممالک کی خارجہ پالیسی کے جو اہداف ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں ان کے متعلق مکمل معلومات یا اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ ان معلومات وہ بہت ہی اہم معلومات یا اطلاعات ہوتی ہیں جو یہ ادارے فراہم کرتے ہیں، اور ان معلومات کو، ان اطلاعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے پھر اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتا ہے۔ تو خفیہ اداروں کا بھی ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے پالیسی کی تشکیل میں۔ پھر ہے جی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپس۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے۔ منشور سے مراد کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں یا ان کی سیاسی جماعت جیتتی ہے تو وہ اس منشور پر عمل درآمد کرائیں گے، اس کے مطابق پالیسیاں جو ہیں وہ ترتیب دی جائیں گی۔ تو یہ ہر جماعت کا چونکہ ایجنڈا ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس منشور میں خارجہ پالیسی کو بھی خاص جگہ دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں واضح کرتے ہیں کہ ان کا کیا سٹانس ہے، ان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے۔ اور اگر وہ انتخابات میں جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق خارجہ پالیسی جو ہے اس کو پیش نظر رکھتی ہے ہر سیاسی جماعت۔
اسی طرح پریشر گروپس جو ہیں یہ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں وزارت خارجہ جو ہے وہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے۔ انتظامیہ سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے، اور کابینہ میں ایک وزیر جو ہے وہ وزارت خارجہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو وزارت خارجہ جو ہے وہ عموماً انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے، اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے، بحث و تمہیز، ہر معاملہ جو ہے وہ آپس میں طے کیا جاتا ہے، اور بحث و تمہیز کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ عام طور پر جو طے شدہ خارجہ پالیسی ہے اس کی منظوری دے دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے۔ تو تمام امور جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے، مشورے سے طے پاتے ہیں جمہوریت میں۔ تو اس مقصد کے لیے خارجہ پالیسی جو ہے اس کو بعض اوقات پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر بحث و تمہیز کی بھی گنجائش نکلتی ہے، اور آپس میں طے کر کے مشورے کے مطابق جو ہیں اس میں تبدیلی کی گنجائش بھی ممکن ہوتی ہے۔ جی، یہ ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے اہم ذرائع، جن میں انتظامی کون شامل ہے، وزارت خارجہ ہے، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے ادارے یا خفیہ ادارے ہیں، پھر سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپس ہیں۔ اسی طرح اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ تمام ادارے مل کر پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے پاکستان اور عالمی برادری کی، پاکستان کے دیگر